الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک اور چیپٹر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو بک ہم نے شروع کی ہے، فتویٰ اینڈ ریزنگ میلز انٹو سیکرڈ مینہڈ بائی داؤد ولیو۔ اس بک کی 4 ویڈیوز میں نے اس سے پہلے بنائی ہیں، جس میں ایک انٹروڈکشن ہے اور 3 چیپٹرز سو فار ڈسکس کیے ہیں۔ بک انگلش میں لکھی ہوئی ہے اور میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آتھر کا مفہوم اب تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو آپ نے اگر اس سے پہلے کی ویڈیوز نہیں دیکھی تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو شروع سے دیکھیں تاکہ آپ کو بالکل سمجھ آ جائے سیکوینس کے حساب سے کہ بک لکھنے کا پرپز کیا تھا اور کس طرح اس کے چیپٹرز جو ہیں وہ آگے کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو آج کا چیپٹر ہے اس ویڈیو میں، اس کا نام ہے ہیوملٹی، جس کو کہ اردو میں ہم عاجزی کہتے ہیں۔ چونکہ بک کا پرپز یہ ہے کہ نوجوان لڑکوں کی تربیت کیسے کی جائے کہ وہ جب وہ بڑے ہوں، بڑے سے مراد ہے کہ بائی دا ایج دے ریچ 19-20، تو وہ ذمہ دار اور باکردار مرد کیسے بنے، کیونکہ جو ٹین ایج ایئرز ہیں یہ بہت عورتوں اور مردوں کی زندگی میں بہت کروشل ہوتے ہیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں کی تربیت اس دور کے اندر ایک بہت فوکسڈ ہونی چاہیے پیرنٹس کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس کو ایج آف ریبیلیس ایج بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بچوں کے ہارمونز بہت ہائی ہوتے ہیں اور وہ بہت ساری چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جو نہیں بھی شاید سوٹیبل ہوتے بہت سارے مورل سٹینڈرڈز کے حساب سے یا ریلیجس سٹینڈرڈز کے حساب سے، تو اور بہت ساری پابندیاں ان کو اپنے پیرنٹس کی بری لگتی ہیں، چاہے وہ بعد میں لیٹر آن جب ان سالوں سے گزر جاتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جائے کہ وہ ٹھیک لگائی جاتی تھی، بٹ دے آر ریبیلیس، دے وانٹ ٹو بریک باؤنڈریز، دے وانٹ ٹو ڈو تھنگس آن دیئر اون۔ تو ان سالوں میں ان کو ایسے مواقع مہیا کرنا، ایسے اپرچونٹیز دینا کہ وہ اچھے عورتیں یعنی لڑکیاں اچھی خواتین بن سکیں اور لڑکے اچھے مرد بن سکیں، یہ معاشرے کی، ماں باپ کی پہلے اور پھر معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ تو اس بک میں چونکہ اور فوکس جو ہے وہ بک کا وہ مردوں کی تربیت ہے، اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ مین ہوڈ جو ہے وہ دنیا سے اب ختم ہوتی جا رہی ہے، تو کس طرح ہم اس کو ریوائیو کریں، کس طرح اسلامک سوسائٹیز کے اندر خاص طور پہ مردوں کے اندر وہ کوالٹیز پیدا کی جائیں جب وہ لڑکے ہیں کہ وہ اچھے مرد بن سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونس اگین، ہیوملٹی کو اردو میں عاجزی کہتے ہیں۔ آتھر لکھتے ہیں کہ عاجزی ایک نوجوان کے روحانی سفر کا نہایت اہم جزو ہے، اور خاص طور پہ موجودہ دور میں جب لوگ سوشل میڈیا پہ دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہر چیز پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس دوڑ میں نوجوان اور ان کے بزرگان بھی شامل ہیں۔ ہر کوئی اپنی دنیاوی کامیابیوں، دولت اور سیاسی اور سماجی تعلقات کو شو کیس کر رہا ہے، حتیٰ کہ مذہبی رہنماؤں سے تعلقات بھی دکھاوے کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ عاجزی کے لغوی معنی اندر سے سبمسو ہونا اور ظاہر سے ریفلیکٹو ہونا، یعنی کہ اپنے اندر سے انسان اپنے آپ کو سبمٹ کرے اللہ کی ول کے آگے، اور باہر سے اس کا کردار جو ہے وہ یہ ہو کہ وہ بہت زیادہ بولنے والا یا اپنے شو کیس کرنے والا اپنی ہر چیز کو نہ ہو۔ اس طرح کا رویہ رکھنے والے انسان کو عاجز کہتے ہیں، اور اس کا اپوزٹ جو ہے وہ ایروگینس ہے یا تکبر ہے، یعنی کہ نہ اپنے اندر سے سبمسو ہو، اپنے باطن سے اور ظاہر سے بھی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ عاجزی یہ ہے کہ ایک شخص دوسروں کو وہی دے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی عزت اور احترام۔ حضرت العباس القصاب الطبری فرماتے ہیں کہ فتویٰ، یعنی کہ جو ٹرم استعمال کی گئی ہے نوجوان لڑکوں کے لیے،
وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھ کے نہ سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اور باطن سے عاجزی اختیار کرنے والے تھے، اور انہوں نے صحابہ اکرام کو نصیحت کی کہ میری تعریف میں اس طرح غلو نہ کرنا جس طرح کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس اور حسان بن ثابت جو کہ اسلام کے شاعر تھے کو پبلکلی اجازت دی اس بات کی کہ وہ پبلکلی ان کے کردار کی تعریف میں پوئٹری کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن یہ بات میں بغیر کسی فخر کے کہتا ہوں۔ آپ نے صحابہ اکرام سے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی میرے بارے میں یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں، یعنی کہ جو دوسرے پیغمبر ہیں یا پروفٹس ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینگ اے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہم پہ لازمی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کس پروفٹس میں ڈفرینشیٹ کریں کہ کون سا پروفٹ جو ہے وہ بہتر ہے یا ایک دوسرے سے بہتر ہے۔ تو آپ نے یہ اگزامپل دیکھی کہ حضرت یونس علیہ السلام کسی ایک پروفٹ کا نام لیا جس میں انہوں نے یونس صلی اللہ علیہ السلام کا لیا، لیکن مقصد اس بات کا یہ ہے کہ ایون کہ اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہمارے لیے ہونا چاہیے، ان کا اتباع ہم پہ لازم ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ ہمارے پروفٹ جو ہیں وہ کسی دوسرے پروفٹ سے بہتر ہیں۔ حضرت علی نے عاجزی اختیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ ایک روایت کے مطابق ان کے بیٹے محمد بن الحنفیہ نے ایک دن ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر، پھر فرمایا عمر، اور پھر فرمایا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بیٹے نے مزید پوچھا کہ پھر آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں صرف ایک عام مسلمان ہوں۔ ایک نوجوان کو اپنی گفتگو میں فرسٹ پرسن یعنی فرسٹ پرسن پروناؤنز یوز نہیں کرنے چاہیے، جیسا کہ میں، میرا، مجھے، یہ آتھر کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور اگر ان الفاظ کو گفتگو سے نکال دیا جائے تو یہ دل میں عاجزی پیدا کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ابلیس اپنے تکبر میں صرف میں کہنے کی وجہ سے پکڑا گیا، جب اس نے آدم کو یہ کہہ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ زبان سے عاجزی اختیار کرنے کے علاوہ عام اور غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی عاجزی کا اظہار ہے۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو کہ نوجوانوں کو اختیار کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روزمرہ زندگی میں غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ وقت گزارتے، جن میں آزاد کردہ غلام سلمان الفارسی اور ابو ذر بھی شامل تھے۔ ایک دفعہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں سلمان فارسی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ ان سے اسمیل آتی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ علیحدہ گیدرنگ کیا کریں اور ان کے ساتھ علیحدہ، جس پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت 28 نازل فرمائی اور کہا کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت میں راضی رکھو جو دن اور رات اللہ کی رضامندی کے حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ان سے اپنی نظریں دور نہ کرو۔ نوجوانوں کو اپنے لباس میں بھی عاجزی اختیار کرنا چاہیے، اور اگر وہ برانڈڈ یا اعلیٰ معیار کے کپڑے پہن سکتے ہیں تو بھی فضول خرچی نہ۔ اور آج کل اس کے بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے۔ آج کل دنیا، یہ ورڈز میرا اپنا ریفلیکشن ہے، بک میں شامل نہیں ہے، کہ ہر کوئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تو چھوڑ کے ان کے بزرگ بھی، بڑے بھی، عورتیں، آدمی، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے برانڈ پہننے پہ تاکہ لوگوں کو امپریس کر سکیں کہ ہم اتنا کچھ افورڈ کر سکتے ہیں اور میں نے یہ پہنا ہوا ہے۔ حالانکہ برانڈ پہننے کے پیچھے ایک سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جو لوگ اپنے اندر سے ویک ہوتے ہیں، اسٹرانگ نہیں ہوتے، وہ باہر سے اپنے اوپر لیبلز لگاتے ہیں، یعنی کہ برانڈز کے لیبل لگانا تاکہ وہ دنیا کو امپریس کر سکیں۔ جو ویلیڈیشن کی نیڈ ہے وہ ہر انسان کی، ہر انسان دوسروں میں ویلیڈیشن چاہتا ہے، لوگوں کے بیچ میں کہ اس کو عزت دی جائے، مقام دیا جائے، اہم سمجھا جائے، لیکن یہ ویلیڈیشن
جو لوگ اچھے کام کر کے حاصل کرتے ہیں وہ اپنے اندر سے بھی مضبوط ہوتے جاتے ہیں اور وہ اپنے کردار سے ویلیڈیشن لیتے ہیں، تو ان کی وہ ویلیڈیشن کی نیڈ اس طرح پوری ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ پھر اپنے اوپر لیبل ڈال کے لوگوں کی نظروں میں ممتاز آنا چاہتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ انسان کی یہ جو برانڈ پہننے کی خواہش ہے نا دنیا کو امپریس کرنے کی، یہ انسان کے اپنے اندر کی کمزوری کا اظہار ہے کہ وہ اندر سے اسٹرانگ انسان نہیں ہے، یا اس کے کردار میں ایسی چیزیں نہیں ہیں جس سے وہ معاشرے کو یا لوگوں کو امپریس کر سکے، تو اب وہ اپنے پیسے سے اور چیزوں سے لگتا ہے۔ اور دنیا میں اس وقت دوڑ لگی ہوئی ہے مطلب برانڈز پہننے کی، اور اس وقت کہ جس میں دنیا فائنینشیل کرائسس میں جا رہی ہے، اگر ہم صرف اپنی انہی عادتوں کو چھوڑ دیں اور ان کو کٹ ڈاؤن کر دیں، چلیں چھوڑ نہ دیں تھوڑا کر لیں، تو بہت سارے ہمارے معاشی مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں، بہت ساری معاشی پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا سا نارمل کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نارمل حلیے میں ہوتے تھے کہ جب کوئی شخص باہر سے آپ سے ملنے آتا اور وہ آپ کی محفل میں آ کے پوچھتا، تو وہ محفل میں آ کے پوچھتا کہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اتنا نارمل ہوتا تھا کہ جب صحابہ کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی جو بندہ کسی دوسرے شہر سے آیا وہ یہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ ان میں سے ان کا نبی کون ہے۔ انہوں نے اپنے حلیے میں کوئی ایسی چیز نہیں لگائی ہوتی تھی اپنے کپڑوں میں یا کسی طرح کے جس سے وہ ڈسٹنگوش نظر آتے۔ ایک مسلمان نوجوان کے لیے کسی طرح سے بھی مناسب نہیں کہ وہ موجودہ دور کے ریپرز کو قیمتی کپڑے، سونے اور ڈائمنڈ کی چینز اور مہنگی گاڑیاں پہننے کے میں کاپی کریں۔ تو آج کے جو نوجوان ہیں وہ زیادہ تر ان کے ہیروز کون ہیں؟ جو ریپرز ہیں، سنگرز ہیں، مووی سٹارز ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے گانوں کے اندر جو وہ ورڈز جو یوز کرتے ہیں، جو لیرکس یوز کرتے ہیں، وہ اور زیادہ اپنی چیزوں کی شو آف کرنا، اپنی ہر چیز کو، اپنی پرسنالٹی کو، اپنی پاور کو، اپنی گاڑیوں کو، اسلحے کو، منی کو۔ تو یہ کسی طرح سے بھی ایک مسلمان نوجوان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو فالو کرے اور ان کے رستے کے اوپر چلے۔ اسی طرح سے جو کپڑے پہننا ہے وہ ظاہری طور پہ آپ کو مذہبی بھی ثابت کرے، ایسے کپڑے پہننا جو ظاہری طور پہ آپ کو مذہبی ثابت کرے، اس سے بھی منع کیا گیا۔ یعنی کہ ایک تو ایکسٹریم ہے نا شو آف کرنے والی، دوسری ایکسٹریم ہے کہ اگر آپ ریلیجسلی پریکٹسنگ انسان ہیں تو آپ اپنے حلیے کو اس طرح کا بنائیں کہ لوگوں کو لگے کہ آپ بہت نیک ہیں یا آپ کسی خاص مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ کچھ خاص رنگوں کی پگڑیاں پہننا یا کلوکس پہننا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ پھر آپ کے ظاہری طور پہ آپ کی دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ میں بہت پرہیزگار اور تقوی والا انسان ہوں۔ ایک اسکالر سلمان الدرانی فرماتے ہیں کہ جب تم ایک صوفی کو اون سے بنا ہوا کپڑا پہنے دیکھو تو وہ صوفی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی شخص اپنے حلیے سے اس طرح کے کپڑے، یعنی کہ جو بہت ہی فقیروں والے جس کو کہتے ہیں ہم حلیہ، یا اپنے آپ کو درویش ثابت کرنا، اس طرح کے حلیے میں جو شخص آتا ہے تو اندر سے پھر وہ صوفی نہیں ہوتا۔ عاجزی اختیار کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب آپ کے سامنے سچ اور حق بات کی جائے تو آپ اس کو قبول کر لیں اور یہ نہ دیکھیں کہ بات کہنے والے کا سوشل سٹیٹس کیا ہے۔ ابو یزید البستامی نے عاجزی اختیار کرنے کو ان الفاظ میں سم اپ کیا کہ ایک عاجز انسان دوسروں کے اندر غلطیاں اور برائیاں نہیں ڈھونڈتا، وہ اپنی غلط سوچوں اور برے اعمال سے آگاہ ہوتا ہے، اور جب لوگوں سے ملتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے اس کے جیسے گناہ گار نہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان ریفلیکٹیو ہوتا ہے، اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں کو ہر وقت ان کے بارے میں سوچنا اور یہ سمجھنا کہ بھی میرے اندر یہ کمزوری ہیں، بجائے اس کے کہ جب آپ لوگوں سے ملیں اور یہ سمجھیں کہ ان باتوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ دوسرے انسان کے اندر کیا کمزوری ہیں۔ تو جتنا انسان اپنی
خامیوں اور اپنی غلطیوں کے بارے میں ریفلیکٹیو ہوتا ہے اتنا ہی وہ عاجز انسان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ریفلیکٹیو بنائے. ہم اپنی خامیوں کو دیکھیں، اپنی کمزوریوں کو دیکھیں، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور دوسروں کی خامیوں اور کمزوریوں کو نظر انداز کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. تو اس کے ساتھ میں ویڈیو کو ختم کرتی ہوں. پھر انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ آپ سے ملوں گی. تب تک اللہ حافظ.